اسے گئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے، مگر موسیٰ علی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئیں اس کے بغیر رہتے ہوئے۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے ابھی وہ کسی کونے میں سے مسکراتی ہوئی نکلے گی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ اسے ایک مسلسل چپ لگی ہوئی تھی، دل تھا کہ کسی طور سنبھلتا ہی نہ تھا، غم تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا۔ اتنی جلدی جانا تھا تو تم میری زندگی میں آئی ہی کیوں تھی؟ وہ لائٹ آف کیے بیٹھا تھا، اس کے چاروں جانب سناٹا اور اندھیرا تھا، روشنیوں سے اسے وحشت ہونے لگی تھی، دنیا کی ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اگلے دن انیزہ کے والدین بھی چلے گئے تھے، اب وہ تھا انیزہ کی یادیں اور اس کی تنہائیاں۔ میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر انیزہ؟ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا، اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی اس کے پاس نہ تھا۔ وقت نے کیسے ہمارے خلاف سازش کی اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ سب کچھ بکھر گیا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلی جاؤ گی۔ اس نے لائٹس آن کی تھی، فوراً ہی اس کی نظریں انیزہ کی جگہ پر گئیں، بیڈ پر وہ جگہ خالی تھی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا، سائڈ ٹیبل پر اس کی تصویر پڑی تھی، ساتھ وہ بھی کھڑا تھا۔ انیزہ بہت مسکرا رہی تھی۔ موسیٰ علی کے دل کی حالت غیر ہونے لگی تھی، وہ واپس مڑا اور وارڈروب کے سامنے آ کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھا کر اسے کھولا۔ انیزہ، اس کے کپڑے دیکھ کر دل دکھ سے ٹکڑوں میں بٹنے لگا۔ ایک بار آ جاؤ، صرف مجھے بتا جاؤ تمہارے بغیر کیسے رہنا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کپڑوں کو چھو کر دیکھا تھا۔ موت کتنی بے رحم ہے، ذرا مہلت نہیں دیتی انسان کو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آیا تھا، جس پر اس کا میک اپ اور جویلری پڑی ہوئی تھی۔ قدم قدم پر اس کی یادیں بکھری ہوئی تھیں، کس کس چیز سے نظریں چراتا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھیں۔ وہ منہ دھونے واش روم میں گیا، وہاں انیزہ کا شیمپو پڑا ہوا تھا۔ وہ منہ دھوئے بغیر واپس مڑ گیا، ہر چیز سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا۔ مصب، میرا بیٹا، اس کا رخ انیکسی کی طرف تھا۔ 3 دن سے مصب کو فروا اور ساجدہ آنٹی ہی سنبھال رہی تھی، اسے تو اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہر ایک نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اسے پسند کی شادی کرنے کی سزا جو دینا تھی۔ مصب بیٹا، فیڈر پی لو نا۔ کھڑکی کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے فروا کی آواز سنائی دی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر آ گیا۔ میرے اچھے دوست ہو نا، چلو شاباش فیڈر پیو۔ مگر مصب فیڈر پینے کی بجائے منہ بسور رہا تھا۔ مجھے نیند آئی ہے، اتنی رات ہو گئی ہے لٹل فرینڈ، اس نے پیار سے کہتے ہوئے فیڈر اس کے منہ سے لگا دیا۔ میں آپ لوگوں کے اس احسان کا کبھی بدلہ نہیں چکا سکوں گا۔ فروا اس کی آواز سن کر چونک کر مڑی اور دوپٹہ اوڑھ لیا۔ موسیٰ علی اس کے کہے بنا ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے، یہ تو ہم لوگوں کا فرض تھا کہ اس مشکل وقت میں مصب کو سنبھالتے۔ اس نے موسیٰ علی جیسے ڈیشنگ، مغرور اور امیر شخص کا یہ روپ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ بہت معصوم دکھائی دے رہا تھا، شیو بڑی ہوئی، لباس شکن زدہ۔ پہلی مرتبہ فروا کو اس پر ترس آیا۔ آنٹی سو گئی ہیں؟ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ رات کے اس پہر بغیر اجازت طلب کیے ان کے گھر آ گیا ہے۔ اسے شرمندگی نے آن گھیرا۔ جی امی میڈیسن کھا کر سو گئی ہیں۔ مصب فیڈر پیتے ہوئے کبھی باپ کو دیکھتا اور کبھی فروا کی طرف۔ فیڈر ختم ہوا تو فروا نے اس کا منہ صاف کر کے اسے اٹھا کر شانے سے لگا لیا۔ لائیں، اسے مجھے دیں۔ موسیٰ علی نے ہاتھ بڑھایا، فروا نے احتیاط سے مصب اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے ابھی فیڈر پیا ہے، تھوڑی دیر کندھے سے لگائیں، دودھ ہضم ہو جائے گا، پھر گود میں بٹھا لیجیے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مصب کو لے کر باہر نکل گیا۔ اسے لے کر وہ بیڈ روم میں آ گیا، تھوڑی دیر اسے اٹھا کر گھومتا رہا، پھر اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی پاس لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مصب نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ موسیٰ علی اٹھ بیٹھا، ہر طرح اسے چپ کروانے کی کوشش کی، بے سود۔ آخر کار مجبوراً وہ اسے لے کر فروا کے پاس آ گیا۔ اس کے رونے کی آواز سے وہ جاگ گئی۔ آئی ایم سوری، آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ روئے جا رہا ہے اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علی کچھ پریشان اور خجل سا مصب کو اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ کوئی بات نہیں، لائیں مجھے دے دیں۔ اس نے مصب کو اٹھا لیا، اسے لے کر وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔
اس نے ایک پیمپر گیلا کر لیا تھا، اس وجہ سے رو رہا تھا۔ آپ ایسا کریں، اس کا پیمپر لا دیں اور اسے میرے پاس ہی چھوڑ دیں۔ موسیٰ علی نے ممنونیت سے اسے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہ تھے۔ لوگ کہتے ہیں مرد میں وفا نہیں ہوتی، لیکن غلط کہتے ہیں۔ اس نے اپنے بازو پر سر رکھ کر سوئے ہوئے مصعب کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا، انیزہ باجی کی جدائی میں کیسے نڈھال ہو گئے ہیں موسیٰ بھائی۔ موسیٰ علی کا معصوم اور اداس چہرہ اس کے اندر کی داستان سناتا تھا۔ کتنی گہری محبت تھی دونوں میں، اسے کئی واقعات یاد آ رہے تھے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے محبت کو کھو کر زندہ رہنا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ موت سے پہلے کوئی نہیں مرتا۔ اس کے ذہن کی اسکرین کے پردے پر عیسیٰ احمد کی خوبصورت شبیہ ابھری تھی۔ عیسیٰ احمد، میں تم کو کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی، مجھ سے دور مت جانا۔ اس کا دل بری طرح اداس ہونے لگا تھا۔ عیسیٰ احمد کے دل تک رسائی پانا اور پھر اس کی زندگی میں شامل ہونا ناممکن سا لگتا تھا۔ تم اگر میرے نہ ہوئے تو قیامت آ جائے گی عیسیٰ احمد، تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے باتیں کرتے کرتے مستقبل کے سپنے بنتے وہ سو گئی تھی۔ وہ ارد گرد سے بالکل بے نیاز بیٹھا ہوا تھا۔ سوچوں کا محور وہ لڑکی تھی جو اسے بے وقوف بنا گئی تھی۔ سوئمنگ پول کے پانی پر نگاہیں جمائے وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ سونیا نے اس کے الجھن آمیز چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور نظر بدل کر سامنے دیکھنے لگا۔ سونیا کے لیے اس کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ اب تم مجھ سے اپنی باتیں چھپاؤ گے؟ وہ آگے کو جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تو اسے جواب دینے کی بجائے اس نے ٹیبل پر پڑی گاڑی کی چابی، موبائل اور والیٹ اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھا۔ فارکلیت! وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا کلب میں سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ پارکنگ کی طرف تھا۔ سم تھنگ از رانگ وتھ یو۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچا، جھک کر دروازہ کھولنے لگا تو سونیا کی بات سن کر سیدھا ہوا۔ آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ، ڈونٹ وری۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ سونیا کی تسلی نہیں ہوئی تھی مگر وہ جا چکا تھا۔ اس کا رخ ڈیڈی کے آفس کی طرف تھا۔ آفس ٹائمنگ ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا پہنچا اور سیدھا شاہ زیب کے کیبن میں آیا۔ ارے فارکلیت، ہاؤ آر یو؟ کدھر ہوتے ہو؟ کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ شاہ زیب جو ایک فائل دیکھنے میں منہمک تھا اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور گرم جوشی سے اس سے بغل گیر ہوا۔ میں تو ادھر ہی ہوں، البتہ تم شادی کے بعد بالکل غائب ہو گئے ہو، کلب بھی آنا چھوڑ دیا۔ خیر سناؤ، بھابھی کیسی ہیں؟ وہ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں شی از فائن، تم سناؤ کب شادی کر رہے ہو؟ ہمارے گروپ میں اب تم ہی رہ گئے ہو۔ ہمیشہ کی طرح شاہ زیب نے ایک مرتبہ پھر وہی موضوع چھیڑ دیا تھا، مگر اسے حیرت ہوئی جب فارکلیت حسن نے ناراض ہو کر موضوع بدلنے کے بجائے معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں۔ واٹ؟ شاہ زیب بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اچانک فارکلیت نے اسے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی تھی۔ آر یو سیریس؟ وہ ابھی تک اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ یس، 100%۔ فارکلیت نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ مگر ایک ٹینشن ہے یار۔ اس نے پرسوچ انداز میں شاہ زیب کی طرف دیکھا تھا۔ آیا اس سے بات کرے یا نہ؟ کیسی ٹینشن؟ وہ متجسس تھا۔ مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے، مگر نہ تو مجھے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم ہے اور نہ ہی اس کے متعلق کچھ اور پتا ہے۔ مائی گوڈنس! شاہ زیب کا دل چاہا سر دیوار میں دے مارے۔ لڑکی اسی زمین پر رہتی ہے؟ اس نے طنز سے کہا۔ نہیں، مریخ پر۔ سامنے بھی فارکلیت حسن تھا، اسے ہرانا اتنا آسان نہ تھا۔ اسی کے انداز میں بولا تو وہ ہنس دیا۔ کیا ٹینشن ہے بتاؤ؟ اس لڑکی کو میں نے تمہاری شادی میں تمہارے گھر پر دیکھا تھا۔ تمہاری مہندی کی رات وہ مجھ سے ٹکرائی تھی۔ بارات اور ولیمے میں اسے دیکھتا رہا مگر وہ نظر نہیں آئی۔ اس نے پوری تفصیل بتائی۔ شاہ زیب مکمل طور پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ فارکلیت نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں بری لگی میری بات؟ ناٹ ایٹ آل، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نام پتہ ہے اس کا؟
शाह ज़ेब ने उसके मायूस चेहरे पर नज़र डाली। महजबीन बताया था उसने। उसकी ज़ुबान से ये नाम सुनकर उसने एक गहरी सांस फिज़ा के सपुर्द की, गोया किसी बहुत बड़े बोझ से आज़ाद हो गया हो, और मुस्कुराते हुए फारकलीत की तरफ देखा था। इस नाम की कोई लड़की मेरे ख़ानदान में करीब व दूर में भी नहीं है। उसका जवाब सुनकर फारकलीत हसन लम्हा भर को उलझा था, मगर फिलफौर ज़हन में आने वाली मनफी सोचों को झटक दिया, क्योंकि नामुमकिन का लफ्ज़ तो उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। हो सकता है भाभी की रिलेटिव हो। वो बहुत उम्मीद लेकर शाहज़ेब के पास आया था, मगर अब फिर से उसे मायूसी होने लगी थी। उसने सफ़ेद रंग की फ़्रॉक पहन रखी थी और शायद वो शाहज़ेब को उसका हुलिया बता रहा था। शाहज़ेब बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था। दिमाग में पर बहुत ज़ोर देने से भी उसे ऐसी कोई लड़की नहीं आई थी। मगर फ़ाकलीत को खुश करने का मतलब था उसकी प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट। इसलिए बहुत संजीदा था उसकी बात के लिए। मौसम काफ़ी खुशगवार था। ठंडी और मीठी हवाएं चल रही थीं। अरूबा मामूल के मुताबिक जल्दी ही उठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ते की मेज़ पर सभी मौजूद थे। वो आहिस्तगी से सलाम करके बैठ गई। ईसा अहमद की नज़रें उसके चेहरे का तवाफ करने लगीं। सोफिया ने एक नज़र लाताल्लुक से नज़र आते गुज़नफ़र पर डाली और पहलू बदल कर रह गईं। ईसा, आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना? उन्होंने उसे घूरा तो उसने अरूबा के चेहरे से नज़रें हटाकर सरसरी अंदाज में उनकी तरफ देखते हुए इस बात में सर हिला दिया। जी। वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया था। अच्छा, तो फिर जाते हुए नवेला को उसकी फ्रेंड की तरफ ड्रॉप करते जाना। वो तहक्कुम भरे लहजे में बोली, मगर उसके सुकून में ज़रा बराबर फ़र्क ना आया। मगर हलक ज़रूर कड़वा हुआ। सॉरी आंटी, मैं लेट हो जाऊंगा। इसे आप ड्राइवर के साथ भेज दें। नवेला ने हाथ में पकड़ा हुआ स्लाइस वापस रख दिया था। सोफिया ने उसके धुआं-धुआं चेहरे को देखा था। जब अरूबा को लेकर सारे शहर में घूमते हो, तुम्हारा वक़्त ज़ाया नहीं होता? अरूबा ने खौफ़ज़दा होकर फ़ौरन बाबा की तरफ देखा था, जबकि वो ईसा अहमद की तरफ देख रहे थे। मैं क्यों अरूबा को लेकर सारे शहर में घूमूंगा? मुझे गज़नफ़र अंकल ने कहा था इसे पिक कर लो, सो कर लिया। मेरा रूट वही था। उसने निहायत सुकून से जवाब देते हुए अरूबा के ज़र्द होते चेहरे को देखा तो उसको आंटी पर शदीद गुस्सा आया। अच्छी तरह समझ रही हूँ मैं तुम्हें भी और तुम्हारे रूटों को भी, जो हर तरफ से घूम फिर कर अरूबा की तरफ आ रहे हैं। उनके इतने साफ अल्फाज में उस पर इल्ज़ाम लगाने से वो सन्नाटे में आ गई थी। उसे उनसे ऐसी तवक्को तो हरगिज़ न थी। ईसा अहमद को उसकी हालत का अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था। मैं आपकी सोच पर सिर्फ अफ़सोस कर सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो वहाँ से उठकर अंदर चला गया था। उसके जाने से नवेला बूझ कर रह गई थी, जबकि गज़नफ़र अरूबा के चेहरे को बगौर देखते हुए सूफिया के अल्फाज पर गौर कर रहे थे। मामा, क्या ज़रूरत थी उनसे ये सब कहने की? नवेला ने भी नाश्ते से हाथ खींच लिया था। गज़नफ़र उठकर अंदर चले गए थे। मामा, अगर ईसा हमें लिफ्ट नहीं करवाता तो आप इतना दिल पर क्यों लेती हैं? वी डोंट केयर। अलीशा ने एक माहौल की कसाफत दूर करने के लिए कहा। चंद लम्हे लगे थे इतना सब कुछ होने में। अरूबा पत्थर का बुत बनी बैठी थी। मामा के अल्फाज किसी तेज धार आले की तरह उसके जिस्म और रूह पर लगे थे, मगर उन्हें परवाह न थी। मुझे है ईसा अहमद की परवाह। इससे पहले कि मामा कुछ बोलती, नवेला उठ खड़ी हुई। मामा ने जल्दी से अपने बेडरूम की खिड़की की तरफ देखा, जो खुली हुई थी। आहिस्ता बोलो नवेला, तुम्हारे पापा सुन लेंगे। वह सरगोशी के अंदाज में बोली थी। जिसे सुनना है सुन ले, मैं डरती नहीं किसी से। वो एक झटके से उठी और बाहर निकल गई। मामा ने नफरत और हकारत से अरूबा की तरफ देखा था। यही चाहती थी ना तुम, हो गया तुम्हारा मकसद पूरा। वो कोई जवाब ना दे सकी, और जवाब देती भी तो क्या? उनकी इन बातों, इन इल्जामात का इसके पास कोई जवाब ना था। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, ऐसे ही उसने मुझे गजनफर की नज़रों से गिराया था। मगर देख लो आज गजनफर के साथ कौन है। उसकी तरफ देखकर सफाकी से बोली तो खौफ की लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। वो मुंह से कुछ न बोली, बस वहां से उठकर अपने रूम में आ गई। सीढ़ियां उतरते ईसा अहमद ने रुक कर बगौर उसकी भीगी पलकों को देखा था। मैं यही कहता था आपसे, जो कुछ आप मुझे सुनवा चुके हैं मेरे लिए काफ़ी है। वो उसकी बात काट कर सख्ती से बोली थी।
اس کی اداس آنکھوں کے بھیگتے گوشے عیسیٰ احمد کو پشیمان کر رہے تھے۔ اسے اپنی حماقت پر افسوس ہونے لگا تھا۔ پلیز میری مشکلات میں اضافہ مت کریں۔ میں بابا کی نظروں میں گر گئی تو کبھی جی نہ پاؤں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں بلکہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی ہمیشہ کی طرح اس کی ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئیں۔ روم لاکڈ کر کے وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ اللہ! اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ کب تک یہ ذلت سہتی رہوں گی؟ کب ختم ہوگا اذیت کا یہ سفر؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے کردار پر لگا کوئی دھبا ہرگز نہیں۔ آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ تنہا تھی، خود اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ کوئی اس کو تسلی دینے والا، اس کے ڈھارس باندھنے والا نہ تھا۔ موسیٰ نے ساجدہ کے منع کرنے کے باوجود مصعب کے لیے آیا رکھ لی تھی۔ وہ صاف ستھری، کچھ پڑھی لکھی اور ہوشیار لڑکی تھی۔ موسیٰ علی اسے آبزرو کرتا تھا۔ وہ مصعب کا بہت خیال رکھتی تھی بلکہ اسے کافی پیار کرنے لگی تھی۔ مصعب نے اب پاؤں پاؤں چلنا شروع کر دیا تھا۔ سمیرہ کی خوب اس کے پیچھے دوڑے لگتی تھی۔ موسیٰ علی آفس گیا تھا۔ جانے سے پہلے ہر لمحہ انیزہ کی یادیں چاروں اطراف سے اس پر پتھر برساتی رہیں۔ موسیٰ، ناشتہ کیے بغیر مت جاؤ۔ وہ لیپ ٹاپ کو بیگ میں رکھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں آواز ابھری۔ وہ کسی تیزی سے سیدھا ہوا۔ انیزہ! وہ پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دیتا ہوا پورے گھر میں اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ وہ سر تھام کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگا تھا اور حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اذیتوں اور دکھوں کا ایک جہان اس کا منتظر تھا۔ بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے تمہارے بغیر انیزہ۔ اتنے میں سمیرہ آ گئی تھی اور وہ مصعب کو اس کے حوالے کر کے آفس چلا گیا۔ آفس میں اس کا دل کسی کام میں نہ لگ رہا تھا۔ وہ چیئر کی پشت کو ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ آفس میں آ کر تم مجھے بھولنے لگتے ہو۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے بھی آفس جوائن کرنا پڑے گا۔ ایک شریر زندگی سے بھرپور آواز اس کی سماعتوں میں رس گھول رہی تھی۔ اچھا، تم آفس آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں کام کروں گا یا تمہیں دیکھوں گا؟ اپنی ہی آواز اس نے سنی تھی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر خود فریبی میں مبتلا تھا۔ آنکھیں موندے، ماحول سے ناتا توڑے، وہ خود کو یہ باور کروا رہا تھا کہ انیزہ اس کے آس پاس ہے۔ دروازہ نوک ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ دھوکے اور فریب کا وہ شیشہ جس میں وہ ماضی کا عکس دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، اچانک گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ کبھی کبھی خود کو دھوکہ دینا اور فریب میں رکھنا بھی کتنا غنیمت لگتا ہے۔ جب حقیقت اتنی بھیانک ہو تو خود فریبی بھی نعمت اور غنیمت لگنے لگتی ہے۔ اس نے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور آفس سے باہر آ گیا۔ ایکسکیوز می سر۔ اسے باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر سیکرٹری لپک کر اس کے قریب آئی تھی۔ سر، ابھی کچھ دیر میں شیراز گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے، وہ اسے یاد کرواتے ہوئے بولی۔ میں ابھی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتا، کینسل کر دیں۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ اس قدر خاموش، ویرانی اور وحشت تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی جتنی اسے یہاں محسوس ہو رہی تھی۔ چاروں جانب گہرا سناٹا تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے درختوں پر بیٹھے الو بولنے لگتے تھے۔ تو یہ ہے انسان کا اصل ٹھکانہ، اس کی زندگی کی حقیقت جس سے وہ ہمیشہ نظر چراتا ہے۔ وہ بے جان قدموں سے چلتا ہوا انیزہ کی قبر کے پاس آ بیٹھا تھا۔ تم جانتی تھی نا مجھے تمہارے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، پھر بھی مجھے چھوڑ کر آ گئی۔ سارے خاندان سے لڑ کر تم سے شادی کی تھی۔ اب آ کر دیکھو میں کتنا اکیلا ہوں انیزہ۔ وہ اس کی قبر سے مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اسے سینے سے بھیجتے ہوئے وہ درد سے نڈھال تھا۔ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر قرآن پاک پڑھنا۔ اسے انیزہ کی بات یاد آئی تھی۔ وہ قبرستان سے ملحقہ مسجد میں آ گیا اور وضو کر کے قرآن پاک لے کر آ گیا۔ اس نے قرآن پاک کو چوم کر کھولا اور تلاوت شروع کر دی۔ دل کا بوجھ آنکھوں کے رستے نکل رہا تھا۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انیزہ آج ہی اسے چھوڑ کر گئی ہو۔ کافی دیر وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہ اٹھا اور قرآن پاک واپس رکھایا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ نماز پڑھا کریں گے۔
گاڑی اسٹارٹ کر کے مین روڈ تک لایا تو اسے انیزہ کی بات یاد آئی۔ قرآن پاک پڑھنے سے کتنا سکون ملا ہے مجھے، اور اگر نماز پڑھوں۔ اس کے سامنے ایک مسجد نظر آئی تھی۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ مسجد میں آ گیا، وضو کر کے امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر! امام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس خیال سے ہی اس کا دل پگھلنے لگا۔ کتنی دیر سے سمجھ آئی مجھے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ایک ایک رکن اچھے طریقے سے ادا کر رہا تھا۔ جیسے جیسے نماز پڑھ رہا تھا اس کے دل میں بے چینی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ میں تو یہاں سکون کی خاطر آیا تھا، مگر یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ اس سے شدید بے چینی اور گھبراہٹ لاحق ہو رہی تھی۔ تمام نمازی دعا مانگ کر اٹھ گئے تھے اور وہ ابھی تک ہاتھ پھیلائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یا اللہ، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، میرا تیرے سوا اب کوئی نہیں ہے۔ وہ ارد گرد سے بے خبر بیٹھا تھا، اسے وقت کا ہوش تھا نہ کوئی پرواہ۔ وہ سب کچھ فراموش کیے بیٹھا تھا۔ بہت پریشان ہو؟ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو اس کی محویت ٹوٹ گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر مقابل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپا درد مولوی باقر کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مسافر ہو؟ انہوں نے شفقت بھرے انداز میں استفسار کیا۔ پہلے کبھی مسجد میں نظر نہیں آئے۔ جی، مسافر ہوں، اس نے تھکن زدہ لہجے میں کہہ کر نگاہیں جھکا لیں۔ ایسا مسافر جس کی نہ کوئی منزل ہے اور نہ ٹھکانہ، جسے کوئی خبر نہیں کہاں سے چلا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ اتنا بھٹک گیا ہوں کہ صحیح راستہ بھی بھول گیا ہوں، معلوم نہیں کدھر کو جانا ہے۔ مولوی صاحب، کیا اس نے میری نماز قبول کی ہوگی؟ اس کے لہجے میں تھکن تھی، کسی بہت لمبے سفر سے آنے کی تھکن، ناکام و نامراد لوٹنے کا غم۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت جلد معاف کرنے والا، بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ مولوی باقر کے الفاظ اس کے زخموں پر مرہم کا کام دے رہے تھے۔ وہ پر امید نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں معافی مانگوں تو معاف کر دے گا؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ مولوی باقر نے نرمی سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا گناہ کر بیٹھے ہو؟ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک طویل فہرست ہے۔ اس نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ میں نے کبھی اسے یاد نہیں کیا تھا، اس کے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا، ایسے جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرا اس سے۔ پھر اس نے اپنی بڑائی کا احساس دلانے کے لیے مجھے بہت بڑا زخم لگا دیا۔ اب وہ دھیرے دھیرے بولتا انہیں اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ مولوی باقر ہمتن گوش تھے۔ عیسیٰ احمد کی جاب شروع ہو گئی تھی اور وہ ان سب کو ڈنر کے لیے باہر لے کر جا رہا تھا۔ کل کے واقعے کے بعد عروبہ نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ عیسیٰ احمد کو ایک مجرمانہ احساس نے گھیر رکھا تھا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی عیسیٰ احمد کی بے احتیاطی اور لاپرواہی کی وجہ سے اس کو اتنا کچھ سننا پڑا تھا۔ ماحول کو بہتر کرنے اور آنٹی کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے یہی مناسب حل لگا۔ سنو عروبہ! اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے عیسیٰ احمد کے قدم بے اختیار رک گئے تھے۔ اس نے عروبہ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ عیسیٰ احمد ہم سب کو ڈنر کے لیے لے کر جا رہا ہے، اگر وہ تمہیں بھی چلنے کے لیے کہے تو انکار کر دینا۔ ویسے بھی تم اس سے دور رہا کرو، تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ صرف علیشہ اور نویلا کا کزن ہے، تمہیں فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے بات کرنے لگی تو سختی ان کے لہجے میں اود کر آئی۔ جی ماما، بہتر۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ عیسیٰ احمد کا مارے غصے کے برا حال تھا۔ وہ اپنے روم میں آ گیا۔ کیا کوئی کسی سے اتنی نفرت بھی کر سکتا ہے؟ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ وہ انتہائی معصوم اور بے ضرر لڑکی ان سب کا کیا بگاڑ رہی ہے جو ایسا رویہ ہے اس کے ساتھ سب کا؟ اچانک ہی اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ ایک دم تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ پروگرام کینسل کر دے، مگر پھر اس کے بعد متوقع ہنگامے کا سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور بے دلی سے تیار ہونے لگا۔ یس۔ اس نے عروبہ کے روم کا ڈور ناک کیا۔ اندر سے ہلکی سی آواز ابھری۔ وہ ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گیا۔ اسے سامنے دیکھ کر عروبہ نے کوئی تاثر نہیں دیا
اور ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ ہاتھ میں پکڑا ناول پڑھنے لگی۔ آپ تیار نہیں ہوئی؟ اس نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تیار کس لیے؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر عیسیٰ احمد ہنس دیا۔ ابھی آپ کی ماما آپ کو بتا کر تو گئی ہیں کہ میں سب کو ڈنر پر لے کر جا رہا ہوں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ نہیں، میری ماما سے اس موضوع پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اس نے نظریں ناول پر ہی مرکوز رکھیں۔ عیسیٰ احمد نے آگے بڑھ کر ناول اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اروبا نے خفگی سے بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ تو پھر آپ کی ماما آپ کو منع کرنے آئی ہوں گی ساتھ چلنے سے؟ اس کی چالاکی اور ذہانت کی تو وہ پہلے سے ہی قائل تھی، اب مزید معترف ہو گئی تھی۔ آپ ہمیشہ ان کے متعلق غلط ہی سوچتے ہیں۔ اس نے ناول واپس لینا چاہا۔ ہیملٹ بائی ولیم شیکسپیئر۔ ایسے ناول پڑھتی ہیں؟ وہ سکون سے ناول پڑھ رہا تھا۔ یہ ناول مجھے پڑھنے کے لیے ملے گا؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ روبا ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ لے لیجئے گا۔ تو آپ ریڈی ہو جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں نیچے۔ وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ وہ آسمان کی وسطوں میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے مسرور اور شادمان تھے۔ وہ حسرت سے ان کو دیکھے گئی۔ آپ کو جانا ہے، میں انکار نہیں سنوں گا۔ وہ ایک آخری نظر اس پر ڈال کر واپس مڑنے لگا تھا۔ اس موسم میں گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ پلیز اصرار مت کریں۔ میں نہیں جا سکتی۔ وہ تیزی سے مڑی اور اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کہہ دیا، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ سب کا خیال کرتی ہیں، ہر ایک کی فکر ہوتی ہے، تھوڑا سا خیال میرے دل کا بھی کر لیں۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، آپ علیشا اور نویلا کے کزن ہیں، ان سے اپنے دل کا خیال کروائیں۔ وہ واپس مڑی اور ریلنگ کو تھام کر سامنے سڑک پر بھاگتی دوڑتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ آپ اتنی پتھر دل لگتی تو نہیں کہ آپ پر کسی کے جذبے اثر ہی نہ کرتے ہوں۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں آپ کی اسٹیپ مدر کا بھانجا ہوں اور ان کو خوش کرنے کے لیے آپ مجھے ہمیشہ ہرٹ کرتی ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے رکا نہیں، واپس مڑا اور باہر نکل گیا۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔